आशिकों के सरदार सैयदना अबू बकर की बारगाह में कबूल होती है, तो आज हम किस बात की मूली हैं? हमारा तो मिशन ही है कि हम सरकार के गीत गाते रहे, क़यामत के तज़किरे करते रहे, नबी रहमत से वफा करते रहे, और जो वफा करने वाले होते हैं वो यहाँ भी कामयाब हैं, बरज़ख में भी कामयाब है, आखिरत में भी। नबी रहमत से वफा करने का एक हदीस इंग्लिश में के लिए a man came to the Prophet and said, when the day of the judgment will come, the Prophet replied, have you prepared for it? He said, I do not have lot of faith and sacrifice, but I do love Allah and His Prophet. The Prophet replied, on the day of the judgment, you will be with those that Allah. ہماری محبت ہوگی اسی کے ساتھ اٹھائے ہم اسی میں لمحات کو غنیمت جان کے تو آئندہ جو زندگی ہے وہ سرکار کی محبتوں میں گزر جائے. میں یہ دعوت سے کہتا ہوں کہ اس کی زندگی میں بہاریں آئیں گی، عشق و مستی کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ میرے آقا سے وفا کرتا ہے. خوبصورت بات کی حضرت علامہ شاہ صاحب نے کہ خیال نماز میں آ جائے تو صدیق سے پوچھتے ہیں. صدیق اکبر عاشقوں کا سردار کہتا ہے کہ جب تک نبی کی خیال نہ آ جائے اس وقت تک صدیق کی نماز بھی ہوتی ہے جب نبی رحمت کا خیال آ جاتا ہے. اسی کو لے کر میں ایک حدیث کا حوالہ آپ کے ذہنوں میں میرا سامنے جو قصے کہانیاں ہیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور میرے آقا یہ خیال کا جو شکل شاہ صاحب نے بات چھیڑی تھی وہ عشق والے چھیڑتے ہیں. اور وہ آپ نماز کا وقت ہوا سیدنا ابو بکر صدیق امامت فرماتے ہیں. حضور اس وقت موجود نہ تھے، کسی جھگڑے کی صلح کے لیے گئے، تو اسی اثناء میں نماز کے لیے سارے کھڑے ہیں اور آگے سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہیں مصلی رسول پہ. میرے آقا آ جاتے ہیں، کملی والا آقا آ جاتا ہے اور پھر پچھلی صف میں نہیں کھڑا ہوتا، صفا وسیم کے پہلی صف میں آتا. یہ اختیار کس کو ملا؟ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ کو. یہ سارے کی ملی ہے تو سرکار کو ملی ہے. کس کی نماز کسی کی نہیں ٹوٹتی، اور سرکار آگے آتے ہیں اور عاشق دیکھتے ہیں کہ حضور آتے ہیں. سمجھنے والے ادھر ادھر دیکھو گے تو انہیں معلوم ہوا جب نماز جاری ہے. اور انہوں نے الٹے ہاتھ سے جب آواز بلند کی کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی معلوم ہو جائے کہ کملی والا جماعت میں آ گیا. نماز بھی جاری ہے. سیدنا ابو بکر صدیق پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، نماز جاری ہے، نماز ٹوٹتی نہیں، حفاظت نہیں ہوتی، لیکن نبی رحمت کو دیکھ کر جب مسلح سے پیچھے آتے ہیں، نماز جاری ہے، مسلح سے پیچھے آ رہے ہیں، کملی والا ہاتھ کو بلند کرتا ہے، نور والے ہاتھ کو بلند کرتا ہے. جب بلند کیا تو آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، اے مولا کریم تیرے محبوب نے مجھے بھی امام تسلیم کر دیا. لیکن عشق سامنے آیا ہے، ادب سامنے آ جاتا ہے، میرے نبی کی غلامی سامنے آ جاتی ہے، آپ مسلح کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، سرکار آگے چلے جاتے ہیں، نماز پھر بھی جاری. خیال آتا ہے یہاں تو اگلی بات ہو رہی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، آگے بھی جا رہے ہیں، پیچھے بھی آ رہے ہیں، نماز پھر بھی جاری ہے. سرکار نماز پڑھا چکے تو بلایا ابو بکر میرے پاس، بلایا جب اشارہ کیا میں نے تو اشارہ دے دیا، پھر کون سی چیز مانے آئی؟ کہا یا رسول اللہ ابو قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں کہ دو جہانوں کا والی سب سے کھڑا ہو اور غلام آگے کھڑا ہو. یہ محبت ہے کہ نبی کی بارگاہ میں یہ قرآن کو اٹھا کر دیکھو کہ جب نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی آوازوں کو پست کرو. اگر رب یہ کہتا ہے کہ آوازوں کو پست کر لو، پھر جو سوچتا ہے جو بولتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ آوازیں بھی کم کی جاتی ہیں، آوازوں کو بھی نہ بلند کیا جائے. ہم اس نبی رحمت کی بارگاہ میں میلاد کی خوبصورت محفل پاک میں حاضر ہوئے تھے اپنے آقا سے وفا کرنے کے لیے. یہ جتنے اشاعت بیٹھے ہیں مولا کریم اختیار غیر میں جو جو دل کی مرادیں لے کے آئے میرے آقا کے اس عشق کے ساتھ، عشق کے مدراب سے نغمہ تارے حیات، عشق ہے نور حیات، عشق ہے نار حیات. مولا کریم آقا کی وفا کے ساتھ ان سب کے چہروں کو اسی طرح چمکاتا ہے، باقی مشکلوں کو آسان فرما. اختیار میں سرکار کا ذکر کرنے کی بے حد توفیق عطا. آج دنیا کا کوئی کونا خالی نہیں جہاں پہ میرے آقا کا ذکر نہیں، اور وہ خوش قسمت ہیں جو ذکر کرتے ہیں. مولا کریم ذکر کی برکات سے مستفید فرمائے، اور اس محفل کو سجانے والے جو میزبان ہیں بڑے سارے چہرے بیٹھے ہیں، اور ان کے چہروں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عاشق ہیں، یہ نبی سے وفا کرنے والے. ملک صاحب ہیں، عشا صاحب ہیں، بٹ صاحب ہیں، میں مختصر نام لے رہا ہوں، اور حاجی ستار صاحب ہیں، اور بہت سے وفا، اور بالخصوص علامہ شادی صاحب نے جس کی بڑی خوبصورت طریقے سے نقابت کی. اور یہاں پہ قبلہ حافظ صاحب تشریف فرما، صابر صاحب، قبلہ شاہ صاحب، قبلہ شاہ صفدر حسین شاہ صاحب، اور بہت سے جامعہ رضویہ محمدیہ جمعہ میں نے وہاں پہ پڑھا بڑی محبتوں کے ساتھ. بہت سے اس مسجد کے ساتھ جتنے بھی وابستہ ہیں انہوں نے اس محفل کو سجایا ہے. مولا کریم اس محفل کی برکتوں کے صدقے اور میرے آقا کی غلامی کے صدقے آمین دو مرادیں جتنے بھی بیٹھے ہیں، ناموں کی ضرورت نہیں ہے، جتنے بھی بیٹھے ہیں دعا کریں کہ ہمارے نام سرکار کی بارگاہ میں وفا ہو جائے.
اور جن کی وفا ہو جاتی ہے پھر ان کی زندگیوں میں بھی بہاریں ہیں. ہم ان کے عاشق ہیں, ان کے غلام ہیں, اور یہ صوفیاء کا مشن ہے. جس طرح میرا تعلق موڑا شریف کے ساتھ, میرے بابا جی صاحب نے 80 سال موڑا شریف میں بیٹھ کر یہی محبتوں کا پیغام کہا کہ میری پرستش کرو. آنے والے کو کہا کہ جب زبان ہلاؤ تو اس کا ذکر کرو, دل میں سرکار کی محبت. اللہ تعالیٰ یہ مقصد سب کو نصیب فرمائے, نصیب فرمائے, اور یہ محفلوں کا برکتیں اسی طرح جاری. السلام علیکم.